نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے، نور والا آیا ہے نور لے کر، سارے عالم میں یہ دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے نور لے کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نور والا آیا ہے نور لے کر، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حبیب اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مونے کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا پیار سے بولو، گج وج کے بولو، ذرا اونچا بولو، say loudly, say loudly, say all together, say all together, گج بج کے بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، کئی لوگ ایسے جھنڈے نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن بھائی اللہ نے ہاتھ تو دیے نا، ایک نہیں دو ہاتھ ہیں، نبی کا جھنڈا بناؤ، اور میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم یہ لفاظی نہیں کر رہا، ٹائم گزارنے کی بات نہیں، ابو لہب سخت کافر، اتنا بڑا کافر کہ اس کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت آ گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اتنا سخت کافر تھا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو ایک لونڈی سویبہ دوڑتی ہوئی آئی، وہ کہنے لگی ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں چاند سے منا ہوا ہے۔ اب بھائی کے بیٹے کی خبر سنی، اتنا خوش ہوا کہ اشارہ کیا، جا آج سے تو آزاد، انگلی سے جا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ابو لہب نے اللہ کا نبی سمجھ کے خوشی منائی تھی؟ کیا سمجھ کے منائی تھی؟ بھتیجا سمجھ کے، بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی، بھائی کا بیٹا سمجھ کے خوشی منائی، اور خوشی میں آزاد کیا، انگلی سے اشارہ کیا، جا آزاد، تو نے خبر دی آزاد۔ اب وہ جب مر گیا نا، ابو لہب مر گیا نا، تو خواب میں دیکھا، کس نے دیکھا؟ باہر سے نہ، گھر کے اندر، بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ حضرت عباس نے دیکھا خواب میں، جو ان کے بھائی تھے، اور دیکھا خواب میں بڑا عذاب میں گرفتار ہے، اور کہنے لگے عباس کی کیا گزر رہی ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم لوگوں سے بچھڑ کے کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی راحت میں نہیں ہوں، سخت عذاب میں ہوں، لیکن ہر پیر کے دن، ایوری منڈے، اس انگلی سے مجھے کچھ ملتا ہے، جب میں پیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یہ انگلی کون سی تھی؟ کہاں کام آئی؟ کس کو کام آئی؟ کافر کو کام آئی۔ کدھر کام آئی؟ قبر میں کام آئی۔ وہ کافر تھا، ہم مسلمان ہیں۔
اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. سورہ یاسین پڑھتے ہو؟ وہ دن یہ مہر لگ جائے گی منہ پر، مہر لگ جائے گی. وتكلمنا ايديهم، یہ ہاتھ گفتگو کریں گے، یہ ہاتھ گفتگو کریں گے. آج ان ہاتھوں کو حضور کی آمد کا جھنڈا بناؤ. او مسلمانوں، کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو. حبیب اللہ پکارو. حبیب تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. تم بھی کر کے ان کا چرچا نجدیوں کو جلاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا، ہاں پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. پکارو ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. یا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد. سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو. شرمانا چھوڑو، ڈونٹ بی. سب جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو. گج وج کے بولو، گج وج کے بولو. ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو. سب جھوم کے بولو. آقا کی آمد، داتا کی آمد. سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو. یا رسول اللہ، پر نور ہے زمانہ. صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت. سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت. سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا. صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ نصب پر چم ہو گیا. اہلا و سہلا مرحبا. سرکار کی آمد،
دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، گج بج کے بولو، گج بج کے بولو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کدی گھر کدی سرکار، کدی گھر کدی سرکار، وہ تشریف لائے تو یہ ان کا کرم ہے، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کہندیے غلیمہ او کہندیے حلیمہ، مکھ ویکھ لجپال دا، میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، ہاں میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے، میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے، توڑا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کس کس دا چاہتا ہے؟ اور جس جس دا چاہتا ہے ایک واری گج وج کے بولے، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، تیری راواں دے وچ پلکا بچھاواں، تیری راواں دے وچ پلکا، آ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے باغوں، آہا آہا عشق بڑھاؤ، عشق بڑھاؤ، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے، دنیا میں آمد سے پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا 1000 سال پہلے، تبا، اس وقت کس نے کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ادھر آئیں گے، وہ ادھر مدینہ منورہ سے گزرا تھا فتوحات کرتے کرتے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہاں پہ آئیں گے، تو بڑا خوش ہوا، تو اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ میں 500 گھر بنوائے، کتنے؟ 500 گھر بنوائے، آباد کر دیا، اور 500 میں ایک گھر اسپیشل ڈبل سٹوری حضور کے لیے، ایک خط لکھا، خط لکھ کر، خط میں بڑا مضمون تھا، عشق والا مضمون تھا، خط لکھ کر چلا گیا اور کہا کہ یہ خط نسل در نسل جب بھی آئے نا ان کو پہنچانا میری طرف سے، ہائے ہائے، جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، واقعہ تو بڑا طویل ہے، کیا بات، سبحان اللہ، قبیلہ بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں اپنے ہاتھوں میں ننھے ہاتھوں میں دف لے کر حضور کی استقبال کے گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الله 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 الله، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، الله الله، آہا جلوس آ گیا،
جلوس آ گیا، حضور میرے گھر، کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر، کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر، دعوت دے رہے ہیں سرکار میرے گھر۔ آقا فرماتے ہیں میری اونٹنی کو پتا ہے۔ وہ بات جب تک پہنچتی نہیں نا سبحان اللہ اتنا نکلتا نہیں، اگر یہ سمجھ میں آتی تھا سبحان اللہ زور سے کہتے۔ آقا فرماتے ہیں میری اونٹنی کو معلوم ہے، اور اونٹنی اس سے پہلے مدینہ آئی تھی؟ کیا اونٹنی نے مدینہ کی گلیاں دیکھی تھی؟ اونٹنی کو پتا تھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، 1000 سال پہلے گزرا ہے، اور حضور کے لیے گھر بنا کے رکھا ہے، وہ گھر کسی کسٹڈی میں، ابو ایوب انصاری کی کسٹڈی میں۔ لوگ کہتے ہیں حضور ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکے، نہیں، گھر ان کا نہیں تھا، گھر حضور کا تھا، ان کے پاس امانتاً تھا۔ اگر میری اونٹنی کو معلوم ہے، او حضور کی اونٹنی کو معلوم ہے۔ تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو، جس پر حضور بیٹھ جائیں اس کا علم دیکھو۔ اونٹنی کو معلوم ہے، اونٹنی چلتی 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر آ کے رک گئی۔ آقا علیہ السلام اونٹنی سے نیچے تشریف لائے اور گئے اس گھر کے اندر، اور جاتے ہی کہا ابو ایوب انصاری سے کہ ابو ایوب وہ خط تو مجھے دے، وہ خط تو دے۔ کیوں نہیں مانتے ہو حضور کے علم غیب کو؟ ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے دیا ہے ان کو طاقت، ذاتی علم اللہ کا، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، عطائی نہیں ہے، اور ہمارے آقا کا علم عطائی ہے، اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے دیا تو مانو، اور اللہ نے دیا ہے تو مانو کہ تو شان اللہ کی ہے، سمجھو نا، اگر مانو گے تو شان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ حضور اپنی ذاتی علم جانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی کہ حضور کو اللہ کی عطا سے ما کان و ما یکون کا علم ہے، ما کان و ما یکون، ما کان عربی کے اندر ما کان و ما یکون، پہلے مضارع، ایک ماضی ایک مضارع، کیا مطلب؟ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے گئے، تیری عطا سے خدایا حضور جان۔ ہائے ہائے ہائے، محبوب نے مالا ایک خط تو دے مجھے۔ خط دیکھا، خط میں لکھا تھا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کا زمانہ پتہ نہیں پاؤں نہ پاؤں، حضور میرا ایمان قبول کر لیجئے، آپ گواہ ہو جائیں میں ایمان لاتا ہوں آپ پر۔ آئے ہائے ہائے، عاشق تو ایسے بھی ہوتے ہیں 1000 سال پہلے گزرتے ہیں تو بکنگ کروا دیتے ہیں کہ حضور میرا قبول کر لینا۔ آئے ہائے ہائے، کیسے عاشق تھے نا۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں کو مقدر اسدا کے تھولے آواں یا رسول اللہ، مقدر اسدا کے تھولے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو ٹائم کی سمجھ نہیں پڑتی، واللہ واللہ باللہ تاللہ للہ، حضور کا ذکر کا یہ عالم، ذکر کا یہ عالم کہ وقت کی سمجھ نہیں پڑتی، تو صاحب ذکر کا جب سامنے ہو تو پھر موت آئے نا، آئے نا موت اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو،
ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. آہا انشاءاللہ کرم ہوگا جو حضور کا ہے. حضور کرم فرمائیں گے, نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ان کے ہو جاؤ. دیکھو اب منقبت پڑھوں گا غوث پاک کی, پھر پڑھوں گا خواجہ صاحب کی, پھر قیام ہوگا, پھر سلام ہوگا, پھر دعا ہوگی, پھر کسی کے لیے طعام ہوگا. ہے کہ لنگر ہے ایتھے لنگر ہے سب واسطے ہے, سب کے لیے لنگر انشاءاللہ. ہاں ہاں روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا بھی ہے. لیکن میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. یہ نعت پڑھی میں نے, کچھ لوگوں نے کچھ نذرانہ دیا مجھے. یہ وہی جنہوں نے دیا جو دے سکتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے نہیں دے, سنتے ہیں محبت سے, لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی. اس سے کوئی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں کر رہا, لیکن میں ان سے وہ ایک چیز مانگوں گا, وہ مجھے دینی ہوگی. ہاں یہ میری ضد ہے. آپ نے بلایا, میں آیا نا, میں نے نخرے تو نہیں کیے نا, میں آ گیا نا. اب میں بھی مانگوں گا, دینا پڑے گا. ہاں یہ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میں آپ سے. جتنے میرے بھائی یہاں پہ آئے ہیں وہ ایک چیز میری جھولی میں ڈالتے ہیں, وہ ہے ایک پکی نیت, اور وہ نیت ہے نماز کی نیت. کیا نیت ہے؟ تو آج انشاءاللہ کا نعرہ لگا کر مجھے آپ یہ گفٹ کریں کہ کہیں کہ آج کے بعد جان بوجھ کر انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو کہا ویس بھائی آپ کی آمد کی خوشی میں ہم نے آپ کو دیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو, ہاں ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے محفل گئے سجائی بڑی, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو, بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر. مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی, آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے یا غوث, جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا. چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے. خواجہ صاحب کی منقبت سے پہلے ایک بات کہوں. اول تو یہ کہ میں یہاں آیا صرف 2 دن کے لیے. آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کئی سالوں سے مجھے لوگ بلا رہے تھے, لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے, نہیں آ سکا. آج میں الحمدللہ آ گیا. میں وقت نکال کے 2 دن ہی آ سکا, کیونکہ مجھے اب پہنچنا ہے, بڑی رات کو پروگرام ہے اور بڑا پروگرام کرنا ہوتا ہے, ہر سال کرتے ہیں. تو یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ آویس بھائی آپ 2 دن کے لیے آئے, ہم کو مزہ نہیں آیا. میں مرغی کی جان چلی گئی, آپ کو مزہ نہیں آیا. مرغی کی جان چلی گئی, آپ کو مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا کہ کئی لوگ 2-3 لوگ ہیں جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو میرے پاس ابھی الحمدللہ ویزا ویلڈ ہے. تو میں نے سوچا انشاءاللہ کہ بڑی رات کا پروگرام وہاں سے کر کے پھر وہاں سے ایک دوسرا اسلام آباد ایک پروگرام ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, وہ پروگرام کر کے ماشاءاللہ میں نے دنیا کے اندر الحمدللہ دنیا گھوم گئی میں, ٹھیک ہے نا, میں نے بڑی پروگرام نعت خوانی کیے. تو
تو لیکن یہاں کی عوام کے اندر میں دیکھا ایک تو ماشاءاللہ سنیت جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور مسلک اعلی حضرت کے دیوانے یہاں موجود ہیں، اور پیاس رکھتے ہیں اور نعت کا شعور رکھتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک ہفتے کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور میری کوشش ہوگی پوری کہ میں ایک دفعہ آؤں دوبارہ، اور اسی مہینے میں آؤں. تو اب دیکھیے بات اصل یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی بندہ جاتا ہے نا، اب جیسے میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں، تو میں جب جہاں جاتا ہوں تو پہلے بہت سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہیں غلط ہاتھ نہ جاؤں، کیونکہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا. ہم جیسے لوگ اگر پھنس جائیں نا تو پھر لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں بڑا سنبھل کے چلنے والا بندہ ہوں، دودھ کا جلا ہوں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہوں. تو ہمارے نذیر بھائی جو ہیں ماشاءاللہ، نذیر انور علی، یہ یہاں ماشاءاللہ انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے روح رواں بھی ہیں، اور کیا ہے وہ ان کی سنی رضوی، ماشاءاللہ رضوی بات سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا، بہت کڑتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے خود ان کو روتے ہوئے، یعنی کہ اس غم میں کہ یار ہمارے نوجوان کو کیا ہوگا. تو میری بات سنیے گا کہ آپ میں سے کوئی شخص، ایک شخص ایسا اٹھے جو یہ کہے، اگر ہے تو یہ کہے کہ میں گھر میں تھا تو بہت بڑا عاشق رسول تھا، جب سے محفل میں آ گیا میرا عشق ختم ہو گیا. کوئی ہے تو بتاؤ بھائی. نہیں ہے نا؟ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے ایسا کون ہے جو کہے گھر میں تھا تو سست تھا، کاہل تھا، محفل میں آ گیا جاگ گیا عشق بڑھ گیا. کتنے؟ یہ بات کوئی آمین. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو اعلی حضرت ہمارے امام حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول بڑھ جائے، عشق رسول بڑھ جائے، اگر چاہتے ہے عشق لیکن بڑھ جائے، تو خوش الحان ثنا خانوں سے حضور کی نعتیں سنو. یہ اعلی حضرت نے لکھا. تو نعت خوانی کرنے سے سنت عشق بڑھتا ہے، اور ہم چاہتے ہی یہی ہے کہ عشق بڑھ جائے. خدا کی قسم عشق بڑھ جائے گا نا، عشق بڑھ جائے گا نا تو حضور کا عاشق کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. عشق بڑھ جائے گا تو حضور کا عاشق کبھی داڑھی نہیں اٹھائے گا. عشق بڑھ جائے تو حضور کا عاشق کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا. تو پہلے کیا چاہیے؟ عشق، محبت پہلا قرینہ ہے، عشق پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر عشق ہے تو سب کچھ ہے، عشق نہیں ہے اور نمازیں پڑھو، عشق نہیں ہے چلے میں جاؤ. سلطان باہو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اے تسبیح پھری تے دل نہ پھیریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے کچھ بھی نہ کھٹیا، تے ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا. کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ، پوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو. عشق چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں عشق بڑھے، اور نعت خوانی الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عشق بڑھانے کا. یہی سوچ کر میں نے یہ سوچا ہے. اور انشاءاللہ آپ نذیر بھائی سے رابطہ رکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ اطلاع مل جائے گی کہ یہ فقیر، نام کا فقیر اللہ کام کا بنا دے. فقیر کے اندر یعنی کہ فاقہ بھی ہو، قناعت بھی ہو، یاد الہی بھی ہو، اور ریاضتیں بھی ہوں، تو وہ فقیر ہوتا ہے. تو مجھ نام کے فقیر کی بارے میں اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں. ویسے امید ہے انشاءاللہ آؤں گا. تو آپ کو رابطہ کرنا ہو رابطہ کر لیجئے گا. پیارے غوث پاک کے بعد غریبو، امیرو، امیرو تمہارے پاس کوئی امیر نواز ہے؟ غریبو ہمارے پاس ہے غریب نواز. امیر کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس اللہ نے غریب نواز دیا.
خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ غیب معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، او میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز، میرا خواجہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا گیا ستا، یہاں سب کی بھرتی گئے جھولیاں، یہاں سب کی جھولیاں، یہ درے غریب نواز گئے۔ کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام ہے میرا، جہاں میں مسجد الرضا، چلے مسجد الرضا میں حروف قمری حروف شمسی پتا ہے؟ نہیں پتا؟ الرضا جی، چلو الرضا بھائی صحیح وہ ہے جو میں نے کہا، ٹھیک ہے؟ الرضا حروف قمری حروف شمسی، اس کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، تو مسجد الرضا، چل بابا تو خوش، چل ال ہو یا ار ہو، ہے تو رضا۔ تو انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہے وہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ 3 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر وہیں سے جاؤں گا سیدھا ایئرپورٹ، آپ کو کل جلدی فارغ کریں گے انشاءاللہ، جلدی انشاءاللہ، اور 7 بجے سے پہلے فارغ، بیفور 7 انشاءاللہ ہم آپ کو فارغ آپ کریں گے، یا میں آپ کو کروں یا آپ مجھے کریں گے، تو مجھے فلائٹ لینی ہے، 10 بجے فلائٹ ہے انشاءاللہ، تو کوشش کریں کہ ٹائم پہ آ جائیں، تو کل پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ تھوڑا پیار کریں گے، تھوڑا حال پوچھیں گے، تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا مان کریں گے، کچھ مانیں گے، کچھ منوائیں گے، اور پھر انشاءاللہ یار زندہ صبح باقی کھڑو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت لا، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنجے ولایت پھیلا ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے
رضا مصطفیٰ جان رحمت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ما مننت به